جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو پاؤں پر ہاتھوں پر بڑے شوق سے مہندی لگواتے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، وہ عورت جو ہے جب بیٹھتی ہے یا چلتی ہے تو اس کی کمر پر 4 بل پڑتے ہیں، اور جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ چیز اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ کسی مرد کو دیکھیں گے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے بیٹھا ہے، اور کسی عورت کو دیکھیں گے وہ مرد کی مشابہت اختیار کرے بیٹھا ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں کیا اس کے اندر عورت کی مشابہت تو نہیں، یا کوئی عورت یہ نہیں سوچتی کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو اس کے اندر کیا مرد کی کوئی مشابہت تو نہیں۔ کیونکہ دین کی دوری کی وجہ سے وہ لوگ دین کو پڑھنا یا دین کو سننا، اچھی بات کو سننا، قرآن اور حدیث کو سننا پسند ہی نہیں کرتے کہ شاید ہمارے پلے کوئی چیز پڑ جائے گی اور ہم اس کام سے بچ جائیں گے۔ آج کل کئی عورتیں ایسی دیکھی جاتی ہیں کہ جو مردوں والے کپڑے پہن کر سریعام باہر روڈوں پر گھروں میں رہتی ہیں اپنی اولاد کے سامنے۔ یہ میں نے خود اس چیز کو پرکھا ہے، بہت سی عورتیں ایسی دیکھی ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا تک نہیں ہے۔ وہ سوچتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے کی توفیق تک نہیں دی کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لیکن اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہجڑے کو لایا گیا، اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی ہے، اس نے مہندی لگائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مکی کی طرف بھیج دیا جائے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا وطن کر دیا، اپنے وطن سے باہر بھیج دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو جگہ بتائی ہے یہ مدینہ کے قریب ایک نواحی علاقہ ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ جنت البقیع وہ جگہ نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ہجڑے نے، حالانکہ وہ ہجڑا تھا، اس نے صرف ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی تھی، تو لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا برا محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا وطن کر دیا، اپنے وطن سے الگ کر دیا، باہر نکال دیا۔ تو صحابہ کرام کو اتنا غصہ آیا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں؟ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو پاؤں پر ہاتھوں پر بڑے شوق سے مہندی لگواتے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کے پاس ایک ہجڑا آیا کرتا تھا، اور وہ جو ہجڑا تھا وہ اکثر آ کر ازواج مطہرات سے باتیں کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک زوجہ کے پاس وہ ہجڑا بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اوپر سے آ گئے۔ تو وہ ہجڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے کیا بات کرتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ عورت جو ہے جب بیٹھتی ہے یا چلتی ہے تو اس کی کمر پر 4 بل پڑتے ہیں، اور جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، تو جب وہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار آج کے بعد یہ ہجڑا اس گھر میں نہ آئے، کیونکہ یہ عورتوں کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے، اس کو عورتوں کے بارے میں پتہ ہے۔ تو ازواج مطہرات نے اسی دن سے اس سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کو ملی ہیں۔ باتیں کرنے سے منع کیا ہے کہ اگر ہم مرد ہیں تو ہم عورت بن کر بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ مرد بن کر بات نہیں کر سکتی۔
آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ موبائل پر اگر ہم نے برا کام کرنا ہو تو عورت بن کر کرتے ہیں، تو یا اگر عورت ہیں تو وہ مرد بن کر کام کرتی ہے، تو بڑی خوشی سے یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے۔ اس ٹیلنٹ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر، سنیک ویڈیو، یہ جتنے بھی چھوٹے پلیٹ فارم، یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان سب کے اوپر جو بھی حضرات عورتیں بن کر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور بہت سے ایسے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، تو ان سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات اور بہت بہتر بنایا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو بدل رہے ہو۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا، آپ مرد بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، آپ عورت بن رہے ہو؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی جو ناکامی دنیا اور آخرت کی اس انسان کے لیے ہوگی۔ تو اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو انسان اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اس کو کہیں سے کوئی چیز نہیں فیس کرنی پڑتی، اس کو کوئی لعن طعن برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح اگر آپ برے انسان کو جتنا مرضی آپ سمجھانے کی کوشش کر لو گے، لیکن وہ سمجھنے کو اگر تیار نہ ہوا تو وہ الٹا آپ کے اوپر بلیم کرے گا، الٹا آپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس لیے ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف غور کریں کہ جو اگر وہ دیکھیں کہ کیا میں باقی اس چیز کے اندر ملوث تو نہیں۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے۔ کیا فخر صرف امت ہو جانا یہ فخر ہے؟ کیا اس چیز کا فخر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ساری زندگی سے ہمیں سکھایا ہے ہم اس چیز پر عمل کریں؟ کیا صرف منہ سے یا زبان سے کہہ دینا کہ ہم عاشق رسول ہیں تو صرف یہ بالکل ٹھیک ہے، یا یہ کافی ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے؟ یہ کافی نہیں ہے منہ سے نکال دینا، عمل کرنا کافی ہے۔ عمل کرنا، حدیث کو سننا اور حدیث کے اوپر عمل کرنا کافی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کہیں ہمارا کوئی عزیز اس چیز کے اندر ملوث تو نہیں، کہیں کوئی ہمارا عزیز جو ہے وہ جان بوجھ کر عورتوں والی حرکتیں تو نہیں کر رہا، یا کوئی عورت جو ہے وہ جان بوجھ کر مردوں والی حرکتیں تو نہیں کر رہی۔ تو اس چیز سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔